बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़े सारे मैसेजेस लोगों ने किए कि व्लॉग आपके नहीं आ रहे हैं और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबका शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। लेकिन मसला ये है कि मैं जो है वो कल ही इस्लामाबाद से वापस लौटा हूँ 27 तारीख का जलसा अटेंड करके, और बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा व्लॉग बनाने का या कोई कोई न्यूज़ देने का। तो इसलिए व्लॉग्स मैं रेगुलर इस वक्त नहीं कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि अभी फिर खान आज मतलब कल मैं पहुँचा हूँ, आज का दिन मैं कराची में हूँ और फिर खान साहब ने कॉल दे दी है कि 3 तारीख को इस्लामाबाद होना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सबसे गुजारिश करूँगा जो जो इस्तात रखता है वो इस्लामाबाद पहुँचे। मैं भी इंशाल्लाह हफ्ते को निकलने का इरादा रखता हूँ और इतवार को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद होगा डी चौक पे, अल्लाह ने चाहा तो। पूरी कौम होगी, एक कलकत होगी और 3 तारीख को इंशाल्लाह पूरी कौम जो है वो रोडों पर होगी और इमरान खान की हिमायत में। सिचुएशन इस वक्त कुछ यूँ है कि ये जो एक तासुर फैला हुआ है कि इमरान खान साहब शायद ये जंग हार गए हैं, जो अपोजिशन और जो जो इंटरनेशनल साजिश है उसके आगे ये जंग हार गए इमरान खान साहब। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, 99% इस वक्त इमरान खान साहब का पलड़ा भारी है। उसके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ, उसके बाद खुद ही आप फैसला कीजिएगा। कुछ लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और कुछ लोग मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। अब देखना यह है कि इन तीनों कैटेगरी में से कौन से लोगों का फायदा होगा। कल और परसों बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है, वो आप सबके सामने आएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहली बात ये आपको बता देता हूँ, आज नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ जिसको वजीर आजम इमरान खान साहब ने चेयर किया और उस इजलास में ये बात तो तय हो गई है कि ये ख़त जो है वो वाज़ेह सबूत देता है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इसमें जो है वो बैरूनी साजिश शामिल है। और ये बिल्कुल एलामिया हमारे सबके सामने आया इस तरह का जिसका मकसद यही था जो मेरी समझ में आया। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इस पर तहकीकात भी शुरू हो गई हैं कि इस साजिश में क्या हमारे लोग भी मुलव्वस हैं और इस तरह की साजिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ माजी में होती रही हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन जो पाक फ़ौज है हमारी, वो मेरा ख्याल है कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगी पाकिस्तान की सालमियत पर। और ये मौका है कि पाकिस्तान ग़ुलामी से आज़ाद हो, ये मौका है कि पाकिस्तान एक लीडरशिप के तहत जो है वो खड़ा हो जाए पाकिस्तान। और पाकिस्तानी कौम आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बे के साथ फुल चार्ज हुई है। मैं देख रहा हूँ लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात हुई सुबह से मेरी, बहुत सारे लोग जो है वो परेशान थे, मुझसे रब्ता किया। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं, उनकी कॉल्स आई मेरे पास, बहुत सारे लोग हैं, उनके मैसेजेस आए, लोग परेशान हैं। हर थोड़ी देर बाद ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह डीएम व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई क्या होगा। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, इमरान खान को ये नहीं हिला सकेंगे। उसकी सबसे बड़ी रीजन देखें, अगर अगर ऑपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, भाई इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? भाई आपके अगर 174 हैं, 175 है, 178 है बकौल उनके, वो जो दावा कर रहे हैं कि जो कोई दावा कर रहा है 174 हो गए ऑपोजिशन के पास, ऑपोजिशन में से ही कोई दावा कर रहा है, ऑपोजिशन में से ही कोई दावा कर रहा है कि 180 हो गए किसी के पास, कोई कह रहा है 190, और जो जो हमारे मलेशिया एंकर पर्सनस हैं वो तो 200 तक भी फिगर को ले गए। और भाई इतने नंबर आपके पास है तो इमरान खान को हरा दो ना। इस्तीफा क्यों डिमांड कर रहे हो इमरान खान से? क्यों दे इस्तीफा? इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेंगे। मैं सिर्फ अपने सामाइन को यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान के नंबर्स पूरे हैं। और आज की तकरीर के बाद जो आज शाम को वजीर आजम इमरान खान साहब ने तकरीर की है और जो एक सच्चाई कौम के सामने रख दी है और जो एक सच्चाई, बहुत से बाज़मीर पार्लियामेंटेरियंस है वो हम सब देखेंगे, वो बाज़मीर पार्लियामेंटेरियंस जो है वो इस वोटिंग में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक और चीज़ इसमें शामिल करना चाहता हूं कि भाई वो जो सिंध हाउस में लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं, तो वो ज़मीर जो है वो सिर्फ सिंध हाउस वालों के पास नहीं है, वो तो पैसे लेकर खरीद रहे हैं लोगों को सिंध हाउस वाले। लेकिन हकीकतन देखें, नून लीग में भी लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीर जाग रहे हैं और वो हकीकतन ज़मीर जाग रहे हैं जब वो सच्चाई उन्हें पता चल रही है कि भाई ये तो बैरूनी साजिश पर जो है वो बैरूनी, आप देख सकते हैं जैसे ख्वाजा आसिफ ने अभी जो स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट सुने जरा ख्वाजा आसिफ की। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी माशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं।
امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. دیکھا آپ نے کیسے بے شرم، بے حیا، اور پہلی دفعہ ورڈ استعمال کروں گا، کیسے بے غیرت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری سانسیں بند کر دے گا، امریکہ ہمیں بھوکا مار دے گا. لوگوں خدا سے مت ڈرو، لوگوں اللہ سے مت ڈرو، امریکہ سے ڈرو. کیسا بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں. اور لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس جیسے خواجہ آصف جیسے شخص کو، شاہد خاقان عباسی جو برابر میں کھڑا ہے اس کو، وہ سعد رفیق کو، اور وہ جو ایک پیچھے اور کھڑا ہے، ان جیسے لوگوں کو جو لوگ ووٹ دے کر الیکٹ کرتے ہیں، لعنت ہے ان کی زندگیوں پر، لعنت ہے ان کی پیدائش پر. ان کو شرم آنی چاہیے. کیسے بے غیرت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری سانسیں بند کر دے گا. اور تمہاری ایسی کی تیسی ہے. ابھی تمہاری سانسیں انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام بند کرے گی. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، عامر لیاقت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا واہیات قسم کا. میں صرف عامر لیاقت صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی میں آپ کو آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو بھی الیکٹ ہوا ہے وہ اگر عمران خان سے غداری کرے گا تو وہ اس قوم سے جوتے کھائے گا. میں آپ کو سادہ اور صاف زبان میں یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں. آپ نے تو یہاں تک دھمکی دے دی ہے کہ جی وہ میں اسلحے والا ہتھیار لگا کے گھومتا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں. آپ نے وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا ہے. او بھائی ڈرامہ کم کرو، جدھر سے تم آئے ہو اسی شہر کا رہنے والا میں بھی ہوں، اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں. اور جو اسلحے والا ہتھیار تمہارے پاس ہے نا، وہ اس شہر میں بہت لوگوں کے پاس اسلحے والا ہتھیار ہے. تو خیر، لیکن ہم قائل نہیں ہیں یہ ہتھیار کی سیاست کے. تمہاری جو تربیت ہے وہ الطاف حسین نے کی تھی، وہ بوری بند لاشیں اور پتہ نہیں تمہاری یہ دھمکیاں اور بھڑکیاں ہیں نا، یہ اپنے پاس رکھو. عامر لیاقت صاحب بس بہت ہو گئی ہے، انف از انف. اب ایسا نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے. اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی اوقات میں رہو، ورنہ ہم کراچی والے، ہمیں تم ریپرزینٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کراچی والے اچھی طرح جانتے ہیں کیسے سیٹ کرنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ زیادہ ڈرامے بازی اس طرح کی نہ کریں. آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کریے گا، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر غداری کی، اگر حلقے کے لوگوں کے ووٹ لے کر آپ نے جا کے اپوزیشن کو ووٹ ڈالا، تو یاد رکھیے گا آپ کو پورے حلقے کے لوگ آپ کے اتنے جوتے ماریں گے کہ آپ گنجے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو پرومس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بھائی آپ بہت زیادہ وفادار بن رہے ہو نا، آپ بہت زیادہ باضمیر بن رہے ہو، آپ کی غیرت جاگ رہی ہے بہت زیادہ. بھائی استعفیٰ دو سیٹ سے، استعفیٰ دو، آؤ لڑو آزاد، بتاتے تمہیں ہم کیسے جیتتے ہو تم یہاں سے. یار چھوڑو، فضول میں ڈرامے بازی نہ کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے. اور بہرحال جی میں پاکستانی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہو. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہے، ان کا باپ بھی نہیں ہلا سکتا عمران خان صاحب کو. اچھا، ایک اور چیز کی بھی پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں بہت ساری گرفتاریاں بھی ملک میں ہو سکتی ہیں. کیوں ہو سکتی ہیں وہ آپ کو شاید وقت آنے پر پتہ چلے گا. بہرحال ایک بہت بڑا گیم تھا جو پکڑا گیا ہے الحمدللہ، اور بہت ساری چیزیں اگلے 1-2 دن میں قوم کے سامنے آئیں گی. لہٰذا لوگ بالکل پریشان نہ ہو. اچھا، میری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد بھی واپس ہو جائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید کسی کمپرومائز پر راضی نہیں ہو رہے. جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جی کوئی سیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن خان صاحب جو ہے وہ کسی قسم کے کمپرومائز پر راضی نہیں ہو رہے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں یار میں رہوں یا نہ رہوں، دونوں صورتوں میں میری جیت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آج پوری قوم چارج ہوئی ہوئی ہے اور پوری قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان ہی اس وقت ون ون سچویشن میں، جبکہ اپوزیشن اور اس کے اتحادی وہ سب ننگے ہو چکے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ایم کیو ایم نے کراچی کے مہاجروں کو جس طرح بیچا ہے، ایم کیو ایم نے جس طرح چوتھی دفعہ کراچی کے مہاجروں کا سودا پیپلز پارٹی اور زرداری کے ساتھ کیا ہے، اس کے ہم سب گواہ ہیں. اس بار تو یہ جو بچی کچی ایم کیو ایم تھی اور بچے کچے کارکنان رہ گئے تھے، وہ سب بھی اس وقت ایم کیو ایم کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے لیڈران کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم سب دیکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ ایک چیز آیا ہو گئی ہے کہ ایک طرف پاکستان کی سالمیت، ایک طرف پاکستان کی بقا، ایک طرف پاکستان کی غیرت، ایک طرف پاکستان کی حمیت ہے، اور دوسری طرف پاکستان کو بیچنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز واضح ہو گئی، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کو بیچنے والوں کی طرف 3 اسٹوجز بقول عمران خان کے جو پاکستان کے غدار ہیں
ان کی طرف چلی گئی ہے. 100 بسم اللہ, بہت اچھا ہوا. میں تو سچی بات بتا رہا ہوں, خوش ہوں. کوئی مجھ سے سوال کر رہا ہے جی ایم کیو ایم ہو سکتا ہے واپس آ جائے, اللہ کا واسطہ ہے, میری دلی خواہش ہے ایم کیو ایم اب واپس نہ آئے. ہماری جان چھوٹی اس ایم کیو ایم سے. 3.5 سال جس طرح ہم منہ بند کر کے بیٹھے تھے نا, یہ ہم جانتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے گندے اور غلیظ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ بڑے نفیس لوگ ہیں, تو میں نے وزیر اعظم سے 2 دفعہ یہ بات کی تھی. مجھے موقع ملا اس کے بعد 2 دفعہ میں نے یہ کہا, میں کہا خان صاحب یہ جتنے نفیس لوگ ہیں نا, یہ آپ ہم سے پوچھیں. یہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے نفیس لوگ ہیں. تو میرے پرائم منسٹر کو بھی آج پتہ چل گیا ہوگا یہ کتنے نفیس لوگ ہیں. فروغ نسیم جو قصیدے پڑھ پڑھ کے نہیں تھکتا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, اور فروغ نسیم جو وزیر اعظم کے لیے جو چمچہ گیری کر کر کے نہیں تھکتا تھا, وہ کیسے مراد علی شاہ کے برابر میں جا کے بیٹھا ہوا بے شرم. اور ہمارا جو ہے وہ وزیر قانون تھا. بہرحال, اور ایم کیو ایم بھی جو ہے نا وہ اس کو کہتی تھی, اون نہیں کرتی تھی, کہتی تھی یہ ہمارا وزیر نہیں ہے, تو عمران خان نے اپنی چوائس پہ لگایا. بہرحال تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو گیا جو عمران خان کے سامنے بہت سارے چہرے عیاں ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو عدم اعتماد والے دن بہت سارے لوگ جو اپوزیشن میں اس وقت شامل ہیں, اپوزیشن کے ساتھ شامل ہیں, بہت سارے لوگ اس دن غائب ہوں گے. میری اطلاعات کے مطابق 8 لوگوں نے تو ٹکٹ کٹائی ہوئی ہے بھائی باہر کی, ہفتے یا اتوار کی. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس کو اٹینڈ کریں گے. دیکھتے ہیں جی. عدم اعتماد, خیر میں سمجھتا ہوں 99% کامیابی کا امکان ہے, اس لیے کہ بڑی گڑبڑ ہے اپوزیشن کے پاس اس وقت. اپوزیشن سخت پریشان ہے, ان کے چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میری بات پہ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ ان کے چہرے پڑھ لے. اچھا, میں بار بار ایک اور بات کر رہا ہوں یار, دیکھو نا, آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اگر تمہارے پاس نمبرز پورے ہیں تو تم استعفے کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو بار بار. آپ دیکھیں اپوزیشن کا کوئی بھی لیڈر آتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی عمران خان استعفیٰ دے, کوئی بھی لیڈر ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان استعفیٰ دے. ارے بھائی تم ہرا دو عمران خان کو, نکال دو اسمبلی سے باہر عدم اعتماد لا کے. یہ نہیں نکال سکتے, یہ بڑے پریشان ہیں اس وقت, بہت پریشان ہیں, ان کی حالتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں. میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, میرے پاس انفارمیشن ہے, بس افسوس اس بات کا میں انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتا, ہماری بھی مجبوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر عمران خان کا ساتھی ہوں اور میرے پاس کوئی اگر ایسی انفارمیشن ہے جو امانت ہونی چاہیے, جو بھی ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے, تو وہ ڈسکلوز نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 99% چانس ہے کہ عمران خان صاحب اس عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے, اللہ نے چاہا تو. اور 1% امکان یہ ہے کہ عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کو شکست ہو جائے. لیکن عمران خان کو کسی صورت شکست نہیں ہونی, عمران خان کی دونوں طرف جیت ہے. کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اگر, اس کے بعد کیا کریں گے وہ بھی مجھے اندازہ بھی ہے, آئیڈیا بھی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ابھی میں اس کو شیئر کروں کہ کیا کریں گے. 101 آپشن ہے اس وقت عمران خان کے پاس, تو اس لیے قوم بے فکر رہے, آپ لوگ پریشان نہ ہو, بالکل پریشان نہ ہو, اور بالکل مطمئن رہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ تحریک انصاف کے سپورٹرز, تحریک انصاف اور عمران خان کے سپورٹرز, جو لوگ اس ملک سے پیار کرتے ہیں, ان کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جیت ہر حال میں ہے, کیونکہ عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور ان سب کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.